کس شخص کو نوبیل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں. لیکن جب قسمت میں ذلت لکھی ہو نا، خواری لکھی ہو، تو پھر ٹائمنگ اللہ تعالیٰ سیٹ کرتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت من جانب اللہ ہوتی ہے. آپ دیکھیے کل آپ نے یہ اعلان کیا اور کل ہی پوری دنیا میں کو بھی پتا ہے کہ امریکہ عنقریب جو کچھ ایران میں کرنے جا رہا ہے، جو رجیم چینج کے نام پر اس نے جو گل کھلانے ہیں، اس کے بعد امن کا نوبیل پرائز اسے کیا ملنا. مودی کو سنے وہ کیا کہتا ہے. اب تو اس نے منہ پہ کہنا شروع کر دیا کہ پریزیڈنٹ صاحب اس قدر ڈیلوژنل کیوں ہیں آپ، ہیلوسینیشن تو نہیں ہوتی آپ کو، کس دن آپ نے جنگ بند کی ہے، اور بقول آپ کے ہم نے اس کے عوض کوئی ٹریڈ اور دیگر بینیفٹس لیے. کون سے بینیفٹس بتائیں تو ذرا. تو آپ کا پریزیڈنٹ پھر اس وقت صرف بغلیں جھانکتا ہے. امریکیوں کی بہت بڑی اکثریت ٹرمپ کے نام سے متنفر ہونے لگی. ایران کو یہ معلومات مل گئی تو پھر شامت تو آئے گی. اب اس میں جو بڑی خطرناک قسم کی خبر آ رہی ہے کہ ایران کو دھوکہ دینے کے لیے فاکس نیوز نے کہا انڈیا ہمارے ساتھ والا ملک، وہاں ایک عام پارٹی کا وزیر اعظم ہے، وہ یقین کرتا ہے اس دفعہ ہم تمہیں اندر گھس کر ماریں گے، اور وہی ہوا، گھر گھس کر مارا. شرم آنی چاہیے ان کو. یہاں پر آپ لوگ یہاں پر باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے دنیا قلعہ فتح کر لیا ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کر کے آپ لوگوں نے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اور یہاں پر آپ سیاستدان بنے ہوئے تھے. جناب اسپیکر، ہمارا حال غزہ سے بدتر ہونا تھا. ہمارا حال ان تمام ملک، کیونکہ آج دنیا کا جو رول ہے وہ ہے مائٹ از رائٹ. آج اس ملک، اس دنیا میں جو نیا ورلڈ آرڈر ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کو تھپڑ لگا اور اس کے بعد کہہ دو کہ آگے بات کر لیں گے. صورتحال یہ ہے کہ ہم بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہیں، کھڑے ایران کے ساتھ ہیں، اور ہم لیٹے اسرائیل کے ساتھ ہوئے ہیں. پاکستانی فوج، پاکستان آرمی کی پالیسی ہے اوپنلی شروع ہوئی کہ ہم نے اسرائیل بلاک میں جانا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جنرل بغیری مرا تھا سر، اس کو سننے میں تھا ملا منیر نے گڑی دی تھی اور سیدھا راکٹ ہے وہیں گرا. آپ کو یاد گھڑی کے اوپر نہیں سر، گڑی میں جو سگنل گیا نا یہودیوں کے پاس، سیدھا راکٹ ڈائریکٹ. جب امریکہ نے کسی بھی پاکستانی جنرل کو اس طرح سے سر ہو کے بٹھایا، پاکستان سے بہت بڑے سودے کروائے گئے ہیں، پاکستان کے مفادات کو ذکر پہنچائی گئی ہے. ٹرمپ کی بات کریں نا، اس دنیا کا میری نظر میں اس سے خطرناک بیمار ذہن نہیں ہے. اس کی جو ذاتی فطرت ہے وہ ہے دھوکہ دہی، پیٹ پہ چھرا مارنا، جس کے ساتھ کھائے گا اس کی پیٹ پہ چھرا مارے گا، ہرس، اور سب سے بڑی بات اسلام دشمن. اسرائیل بھی اس چیز کو اکنالج کسی حد تک کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس خطے کے اندر اس کا جو اصل الائی ہے وہ انڈیا کو ہی سمجھتا ہے. وہ پاکستان کو، پاکستان تو لیٹنا چاہتا ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کے اصل جو بیڈ پارٹنرز ہیں وہ انڈیا. یہ حقیقت ہے. سیم وہی پکچر جو ریپیٹ ہو رہی ہے. پہلے پاکستان پہ انڈیا نے، ہندوتوا نے اٹیک کیا، زائونزم نے ایران کو کیا. وی آر آن دا ورج آف اے نیوکلیئر وار. یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. جب بڑے بڑے لوگ، پوٹن جیسا اور امریکن پریزیڈنٹ اور اس کے بعد نیٹو کے تمام صورتحال یہ ہے کہ ہم بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہیں، کھڑے ایران کے ساتھ ہیں، اور ہم لیٹے اسرائیل کے ساتھ ہوئے ہیں. پاکستان کی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے آج کل سے نہیں. بعض لوگ، میں چونکہ تنقید کرتا ہوں فوجی قیادت کے اوپر یا اس کی پالیسیز کے اوپر، تو بعض لوگ اس کو نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر کے حوالے سے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی، چاہے جنرل قمر جوادبہ ہوں یا ان سے پہلے کے آرمی چیف ہوں، جو بھی ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے، میں اس کا ناقد رہا ہوں. سیاست میں مداخلت کا ناقد رہا ہوں، خصوصاً فورن افیئرز میں مداخلت کا ناقد رہا ہوں، کاروباروں میں مداخلت کا ناقد رہا ہوں. تو میری اس حوالے سے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ سید عاصم منیر صاحب کا بالکل بھی کوئی اس میں قصور نہیں ہے. یہ پاکستانی فوج، پاکستان آرمی کی پالیسی ہے جو جنرل مشرف کے دور میں باقاعدہ اوپنلی شروع ہوئی کہ ہم نے اسرائیل بلاک میں جانا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اسرائیل کے ساتھ سٹینڈ لینا ہے اور اسرائیل کو اپیز کرنا ہے. اسرائیل بھی اس چیز کو اکنالج کسی حد تک کرتا ہے، لیکن اوبویسلی وہ پاکستان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ مختلف جگہوں پہ بالکل کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس خطے کے اندر اس کا جو اصل الائی ہے وہ انڈیا کو ہی سمجھتا ہے. وہ پاکستان کو، پاکستان تو لیٹنا چاہتا ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کے اصل جو بیڈ پارٹنرز ہیں وہ انڈیا. یہ حقیقت ہے.
पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप कायम हुआ आज से 15-20 साल पहले इसराइल के साथ, और हमने बहुत बड़े बड़े जो तजारती सौदे किए। पाकिस्तान का मोतबर अंग्रेजी अखबार डॉन इस हवाले से पिछले 15-20 साल से 15-20 साल में गलत किया गया 10-12 साल से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। जब जब भी ये बड़े जो ख़रीदारियाँ पाकिस्तान ने की इंटेलिजेंस टेक्निकल इक्विपमेंट की, वो रिपोर्ट हुई। जब जब मोहब्बतों की पींगें बढ़ाई गई, जब जब इधर से उधर और उधर से इधर दौरे हुए, वो सारा कुछ जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो रिपोर्ट होता चला गया। इस वक्त भी पाकिस्तान बहुत खुल के इसराइल को जो भी उसका अहम मसला होता है उसके हवाले से सपोर्ट करता है। अक्टूबर 2023 में जब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ इसराइल के ऊपर, जब अटैक हुआ, उसके बाद से मैंने उसके बाद से भी मुसलसल आपके सामने जो एक मुनाफिकाना तर्ज अमल था उसको आपके सामने खोल कर रखने की, एक सही की हकाइक की रोशनी में कोशिश की। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वजारत दाखिला का मौक़िफ़ होता है वो शुरू में किस तरीके से उसको एक दफ़ा जारी करके फिर वापस लिया गया GHQ के कहने पे। और ईरान को ये मालूमात मिल गई तो फिर शामत तो आएगी। अब इसमें जो बड़ी खतरनाक किस्म की खबर आ रही है कि ईरान को धोखा देने के लिए फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि अमेरिका ने जो बम्बार तैयारे थे वो पहले मगरिब से भेजे, पैसिफिक साइड से। असल जो तैयारे जो मशरिक से आए जिन्होंने बमबारी की, अब ईरान के मशरिक में और जनूब मशरिक में आप देखें तो 4 ही मकामात ऐसे आते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये डियागो गार्सिया बहरा हिंद में, ये अमेरिका का बड़ा अहम अड्डा है। और ये याद रखें कि ये लंबे फासले के ऑपरेशन के लिए यहाँ से ईरान का तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला बना। दूसरा अफगानिस्तान, अब जाहिर है वहाँ मुकम्मल अफगान कंट्रोल है, तो अमेरिकी में वहाँ से निकल चुके हैं, ऑपरेशन का इम्कान कम है। फिर खलीज अमान में अगर अरब दरमियान में अमेरिका जो त्यारा बरदार जहाज़ रखे बड़ा फ्रिगेट टाइप, तो वहाँ से उड़ सकता है, लेकिन बड़ा कैरियर मशरकी ईरान के पास कोई मौजूद नहीं था, अभी तक इसको पता नहीं है। लेकिन चौथी जो बड़ी खतरनाक खबर है वो माजी के शमसी नूर खान एयरबेस, माजी में अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। अब अगर ये मुमकिन लॉन्चिंग पॉइंट हुआ तो फिर बड़ा मसला होगा। मैं तो दोबारा ईरान की अक्लमंदी को दाद देता हूँ, उन्होंने इस साजिशों को नाकाम किया और वो यही कह रहे थे कि हमने किसी सूरत में इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचे। ईरान मुकद्दम नहीं है, इस्लाम मुकद्दम है, वरना खुद गर्जी करते और बदला लेते तो पहले सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर यहाँ पे उनकी बेसिस पे हमला करते। और अमेरिका ने जानबूझ के एहसासे सऊदी अरब में जमा के करे ईरान हमला, उसके बाद उनको मौका मिले। लेकिन ये बात इन्हें समझ आ गई जो हाफिज साहब को नहीं आई। कुरान के आपको पता है, हिफ्ज़ करने वाले कुरान की आयत पढ़ें अगर, कि मुसलमानों को अल्लाह ने हुक्म दिया इकट्ठा होने का। हदीस शरीफ है, मोमिन एक जिस्म की मानद है, एक जगह दर्द हो तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। अल्लाह इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क, वहां एक आम पार्टी का वजीर आजम है, वो यकीन करता है इस दफा हम तुम्हें अंदर घुसकर मारेंगे, और वही हुआ, घर घुसकर मारा। शर्म आनी चाहिए इनको। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि जी हमने दुनिया किला फतह कर लिया है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके आप लोगों ने हाथ में पकड़ा दिया है, और यहाँ पर आप सियासतदान बने हुए थे। जनाब स्पीकर, हमारा हाल गजा से बदतर होना था, हमारा हाल इन तमाम मुल्क, क्योंकि आज दुनिया का जो रूल है वो है माइट इज राइट। आज इस मुल्क, इस दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसके पास ताकत है उसको थप्पड़ लगाओ और उसके बाद कह दो कि आगे बात कर लेंगे। अभी भी हिंदुस्तान एक अजीब सोच अपनाए हुए पाकिस्तान के खिलाफ, खुदा के लिए उनको एंगेज करें, उनके साथ बैठ के बात करें। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान हर लिहाज से हमसे 10 से 15 गुना ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। दिफाई लिहाज से भी हमारी और उनकी निस्बत तकरीबन यही है, लेकिन इस जुर्रत के साथ डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया, ये हमारी हालत हो गई है। ये ना अहलों का जो टोला है, ये अहमकों की दुनिया में रह रहा है, ये ख्वाब ख्याल सोच में बैठाए हुए, इनकी इज्जतों का जनाजा बदकिस्मती से इसलिए निकला गया है। इंडिया इसका फायदा उठाता है। शर्म तो नहीं आती ये बात करते वक्त? फिर सर, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक डाले, ऐसा ना हो कि देर हो जाए कि हम उनका दिफा नहीं कर सकते, हमारे पास सलाहियत और इस्तेदाद ही नहीं है। ये अलामत है एक पाकिस्तान की इस्लामी मुमलकत की। इसके बाद हम इसको इस्लामी मुमलकत कहेंगे? ये कोई सिर्फ झूमर है कि हम माथे पे उसको लटकाते रहें? से, जहाजों से और बारूद से ज्यादा इस कौम को तालीम की जरूरत है। उम्मा को इल्तिजा करता हूं कि वो सही मानों में इकट्ठे होकर
اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے عزائم کو نیست نبود کریں. کہ تم کس شخص کو نوبیل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہو، جس کی ناک تلے غزہ میں آج بھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جس نے نہ صرف اس ذلت پر صرف نظر کیا، کنائیو کیا، بلکہ ہتھیار فراہم کر کے، آشیرواد دے کر اس کی باقاعدہ معاونت کی، اور تم ہو کہ اسے نوبیل کا امن پرائز دلوانے جا رہے ہو. واہ 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 واہ. لیکن جب قسمت میں ذلت لکھی ہو نا، خواری لکھی ہو، تو پھر ٹائمنگ اللہ تعالیٰ سیٹ کرتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت من جانب اللہ ہوتی ہے. آپ دیکھیے، کل آپ نے یہ اعلان کیا اور کل ہی پوری دنیا میں کو بھی پتا ہے کہ امریکہ عنقریب جو کچھ ایران میں کرنے جا رہا ہے، جو رجیم چینج کے نام پر اس نے جو گل کھلانے ہیں، اس کے بعد امن کا نوبیل پرائز اسے کیا ملنا؟ اس پلانٹ پر کسی کو بھی یہ انعام مل سکتا. ایک چیز آپ سے پھر پوچھی جائے گی کہ ہمارے ملک کے اندر جو پرو ایران ایلیمنٹ ہے، اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ شیعہ کمیونٹی کو کیا جواب دیں گے؟ اہل تشیع بہت بڑی سپورٹ ہے ایران کی، ایران ان کا ہیرو، بلکہ آج تو ایران سب کا ہیرو ہے. ایران کے خلاف تو آپ اعلی کار بننے کے لیے پہلے دن سے ہی تیار ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، دشمن اول ہے ایران کا، جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانے وانے بھی کھا رہے ہیں، اس کو نوبیل انعام دلوانے کی سائٹیشن بھی آپ بھیج رہے ہیں. تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اپنی سوسائٹی کے اندر آپ کیسے ایک ڈیوائیڈ پیدا کر رہے ہیں، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں. ٹرمپ نے پاک بھارت ثالثی کروائی ہے، جنگ ہو رہی تھی تو اس میں ثالثی تو ٹرمپ نے کروائی ہے. He says who؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ یقین، اس کی بات پہ تو گھر والے یقین نہیں کرتے. آپ سچ سمجھ گئے. نریندر مودی کو سنیں وہ کیا کہتا ہے. اب تو اس نے منہ پہ کہنا شروع کر دیا کہ پریزیڈنٹ صاحب اس قدر ڈیلوژنل کیوں ہیں آپ؟ ہیلوسینیشن تو نہیں ہوتی آپ کو؟ کس دن آپ نے جنگ بند کی ہے؟ اور بقول آپ کے ہم نے اس کے عوض کوئی ٹریڈ اور دیگر بینیفٹس لیے. کون سے بینیفٹس بتائیں تو سی ذرا. تو آپ کا پریزیڈنٹ پھر اس وقت صرف بغلیں جھانکتا ہے. امریکیوں کی بہت بڑی اکثریت ٹرمپ کے نام سے متنفر ہونے لگی ہے، اور ابھی اسے الیکٹ ہوئے سال بھی نہیں ہوا. معیشت تباہ، سیاست ٹکے ٹوکری، معاشرت سول وار کے دھانے پر. تو یہ ہے تمہارا کیا دھرا ان چند مہینوں میں. لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امن کا نوبیل پرائز ملنا چاہیے، اور شہباز شریف ایک بہت آنریبل آدمی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. ایک شخص جو اخلاقی گراوٹ کا استعارہ بن چکا ہو، ٹھٹھے کے طور پہ استعمال ہوتا ہو، جس کا نام لوگ مذاق میں لیتے ہو. ذرا اندازہ کیجئے کہ کہتے کیا ہے، یہ سنیے گا. چائنیز پریزیڈنٹ کے بارے میں کہتے ہیں I made a deal with Xi، تو Xi آگے سے کہتا ہے No I didn't. انڈیا پاکستان کے بارے میں موصوف فرماتے ہیں I made a ceasefire. نریندر مودی آگے سے کہتا ہے کہ No he didn't. ایران کے بارے میں دیکھیے کیسے لب کشائی کی کہ ایران called me. ایرانین صدر کہہ رہا ہے No we didn't. پوتن کے بارے میں دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ پوتن called me genius. پوتن says I never called you genius. No I did not. یعنی منافقت کا عالم دیکھیے اس بندے. آج ایران پر ہوا ہے تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے. تو ہمارے سامنے تھا جس طرح ہمارے دشمن ملک نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، بھی ہمیں ان کی طرف سے آوازیں آئیں، پھر بھی آوازیں آئیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہوئے ہم نے سنا. پاک انڈیا جنگ نہ کہا جائے، یہ پاک مودی جنگ تھی. وہ اکیلے ہندوتوا کارڈ کھیل رہا تھا، اور ایک سرکار پاکستان پہ حملہ کر رہی تھی، اس کی صرف مودی کی جنگ تھی. اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. یہ آخری چال ہے اس کے، کیونکہ اس کے بعد انڈیا کا جو اپنا اسرائیل کا نقشہ ہے، جو ہندوستان نے دنیا میں ایک امپریشن دیا کہ پاکستان کو اس نے آئسولیٹ کر دیا. میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، تاکہ وہ ایسی ایسی خبر اٹھاتے ہیں، ہماری لڑائی کو باہر ایسے اچھالتے ہیں جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جتنا چاہے انتشار پھیلا. دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کنونشنل وار فیئر تھا، وہ جو ماضی میں ٹینک بڑھتے تھے اور وہ فوجی دستے جو ہیں وہ آگے بڑھا کرتے تھے، اب فوج نظر نہیں آ رہی. ڈرون نظر آ رہے ہیں، میزائل نظر آ رہے ہیں، اور جہاز نظر آ رہے ہیں.
पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के जोर पे नचा रहा है। और उनका जीडीपी देख लें कि जो जीडीपी है या उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारे पाकिस्तान के 11 बजट जो हैं वो उसके एनुअल बजट के बराबर हैं, और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम दुनिया से चोरी करते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेटेड वर्जन्स, मूवीज फ्री में डाउनलोड करते हैं, दुनिया जहान के डार्क वेब से हम सॉफ्टवेयर उठा के। और इंडिया के मुकाबले के बाद इस जारियत के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, उसका फायदा इंडिया ने उठाया। और OIC जो कि एक कागज का टुकड़ा बन के रह गई है। एक ट्वीट को उठा के दुश्मन मुल्क कैसे उठाता है, जो मुल्क दुश्मन ट्वीट बनाते हैं हमारे खिलाफ। आपको पता है वो बच्चे हमारे कैसे गुमराह हो रहे हैं, वो बाहर समझते हैं। उन्होंने इस मुल्क में ऐसी फिजा पैदा कर दी, अपने अंदर हमारे अंदर सांप बैठे हुए हैं, उनको तो पहचाने। इस मुल्क को चाहते हैं कि हम लड़ते रहें आपस में, इसमें आग लगी रहे, तो किसी का फायदा होगा, इस मुल्क में आग लगेगी। कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब और ट्रंप की मुलाकात हुई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आज फिर एक दफा हम बारूद और मिसाइल और बमबारियों के निशाने पे है। हमने बहुत खून दे दिया है, आप हमसे चाहते क्या हैं? हम हथियार भी आपके सामने फेंक दे, सरेंडर हो जाएं? बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OIC। सलामती कौंसिल 5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली अमेरिका की लोंडी है। जब वो चाहें हमारी सियासत पर भी कब्जा कर लें, हमसे कानून साजी का हक भी छीन लें, हम उनके दबाव पर कानून साजियां करते रहें, मईशत उनके ख्वाहिशात के ताबे करें।